میں ہوں اردو ادب سے خورشید خان۔ دوستو، آج آپ کے لے کر آیا ہوں تلنگانہ اسٹیٹ کی بہت ساری ویکنسیاں ہیں، وہ ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی اور پی جی ٹی یعنی کہ یہ جو ہے ٹی جی ٹی جو ہے وہ 6 کلاس سے 10 کلاس تک ہے، اور پی جی ٹی جو ہے 11ویں اور 12ویں کلاس کے لیے، اور پیڈاگوجی۔ تو اس میں ہم آپ کو آج بتائیں گے زبان کی مہارتوں میں یہ 5واں حصہ ہے، 5واں اس میں سوال ہے، اور یعنی کہ اس کا حصہ ہے مختلف اسباق کی منصوبہ بندی۔ اسباق کس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ اگر آپ بی ایڈ میں ہیں تو بی ایڈ والے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اسباق کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پیڈاگوجی میں آتا ہے کہ اسباق کی منصوبہ بندی، تو چاند نثر کا ہو یا نظم کا ہو۔ تلنگانہ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس ویڈیو کو ہر حالت میں دیکھیں، اور یہاں یو پی یا کسی بھی اسٹیٹ کے ہیں وہ اگر بی ایڈ کر رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگی۔ ہر جگہ یہی آتا ہے کہ اسباق کی منصوبہ بندی کس طرح کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے مضمون آگے لکھیں گے آپ، مضمون کے ساتھ دیکھیے اردو، ٹھیک ہے، اردو مضمون ہے۔ اب اس میں آپ نظم پڑھا رہے ہیں یا نثر پڑھا رہے ہیں تو یہاں پر اردو نثر لکھا ہوا ہے، اور یہاں جو عنوان ہے سبق کا، یعنی کہ کون سا سبق پڑھا رہے ہیں، تو یہ ہے طوطا کہانی، اور یہاں ہم نے مصنف کا نام لکھ دیا پروفیسر رشید احمد صدیقی، یعنی ان کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے طوطا کہانی اردو نثر میں۔ اب آگے دیکھیے کہ یہ دیکھیں آپ، مقاصد عمومی، یہ آتا ہے کہ مقاصد عمومی میں کیا کیا لکھا جاتا ہے۔ اکثر پوچھتے ہیں جب آپ اسباق کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، سبق کی کسی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت دقت آتی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے مقاصد عمومی، یعنی طلبہ سماجی، ادبی، اخلاقی اور ثقافتی ذوق و شوق پیدا کرنا۔ کس کو؟ طلباء کو، ٹھیک ہے نہیں۔ اردو زبان و ادب سے دلچسپی پیدا کرنا، املا تلفظ درست کرانا، صحیح طریقے سے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرانا، ادبی مطالعے کی عادت ڈالنا اور ادبی ذوق پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ یہ کس میں آتا ہے؟ مقاصد عمومی میں آتا ہے۔ جب آپ کلاس میں بلیک بورڈ پر آپ جب یہ پڑھائیں گے تو اس پر آپ لکھیں گے طوطا کہانی اور مصنف کا نام رشید احمد صدیقی۔ اب مقاصد خصوصی، اس میں کیا کیا آتا؟ تو طلباء کو جانداروں کے بارے میں بتانا، طلباء کو جانداروں کے بارے میں بتانا ہے۔ اڑنے والے جانداروں کو پرندے کہا جاتا ہے۔ پرندوں کی عادتوں اور جبلتوں سے واقف کرانا، پرندوں کی آزادی کے جذبے کی وضاحت کرنا۔ یہ معلم یا معلمہ بتائے گی، یعنی کہ استاد یا استانی بتائے گی بچوں کو کلاس میں کھڑے ہو کر بلیک بورڈ پر۔ اس کے بعد میں ہے امدادی اشیاء کے بارے میں بتائے گی۔ امدادی اشیاء کیا کیا ہیں؟ چاک، ڈسٹر ہے، پرندوں کی تصویر وغیرہ جو آپ کو تختے سیاہ یعنی بلیک بورڈ پر آپ کو لگانی ہوگی۔ سابقہ معلومات، یعنی کہ گزری ہوئی جو معلومات ہیں اب وہ بچوں کے ذہن میں آپ کو بٹھانی ہے اور ان کو یاد دلانا ہے۔ سابقہ معلومات میں کہ طلباء پرندوں کے ناموں، ان کے رنگ، بولیوں اور ان کے رہن سہن سے واقف ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اگر آپ کسی پھول کو پڑھا رہے ہیں یا تو پھول کے بارے میں آپ سابقہ معلومات بچوں کے ذہن میں بٹھائیں گے تاکہ بچوں کو فوراً سبق کا عنوان سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کے بعد ہے تمہیدی سوالات، یعنی معلم یا معلمہ یعنی کہ استاد یا استانی طلباء سے سوال کریں گے کہ گھریلو پرندوں کے نام بتا اور ان کا رنگ بتا۔ طلباء جواب دیں گے طوطا، مینا، کبوتر، مور، چڑیا وغیرہ پرندوں کا رنگ ہرا، خاکی، کالا، سفید، بینگنی اور بھورا ہوتا ہے۔ یہ بچے جواب دیں گے۔ اب آگے کیا آتا ہے؟ لیسن پلان میں سوال، ٹھیک ہے۔ جب یہ چیز بتا دی تو اب آپ ان سے سوال کریں گے کہ کون سا پرندہ انسان جیسی آواز نکال سکتا ہے، تو آپ جواب دیں گے طوطے، مینا انسانوں سے ملتی جلتی آواز نکال سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے چارٹ کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ کہ کس پرندے کی تصویر ہے، تو جواب بچے دیں گے۔ بچے اگر نہیں دیتے ہیں جواب تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ طوطے کی تصویر ہے۔
اور بچے ہمیشہ پہچان جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ یعنی کہ استاد جو ہے اعلان میں سبق کرے گا، ٹھیک ہے، کون سا سبق پڑھائے گا؟ بچوں آج ہم طوطا کہانی پڑھیں گے جس کے مصنف پروفیسر رشید احمد صدیقی ہیں۔ اب آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم یہ پڑھیں گے۔ بلند خوانی، ٹھیک ہے، بلند خوانی یعنی کہ اونچی آواز سے معلم پڑھے گا اس کو۔ معلم یا معلمہ جو ہے بچوں سے کتاب میں طوطا کہانی کھولنے اور اس کی عبارت دیکھتے رہنے کے لیے کہیں گے اور خود دھیرے دھیرے بلند آواز سے کہانی پڑھیں گے۔ بیچ بیچ میں مشکل الفاظ کو تختے سیاہ پر لکھ کر اس کے معنی بھی لکھیں گے۔ تختے سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ جو ہوتا ہے اس پر لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی اور بچوں کو سمجھائیں گے بیچ بیچ میں جہاں بھی آتا ہے۔ انفرادی بلند خوانی، انفرادی، ٹھیک ہے، معلم معلمہ جماعت کے بچوں سے بھی ایک ایک پیراگراف بلند آواز سے پڑھوائیں گے اور تلفظ کی غلطیوں کو سدھرواتے چلیں گے۔ اس طرح تمام کہانی کو پڑھایا جائے گا۔ خاموش مطالعہ، ٹھیک ہے، خاموش مطالعہ یعنی کہ اب بلند آواز سے نہیں پڑھا جائے گا، خاموشی کے ساتھ بچوں سے کہا جائے گا۔ طلباء کو ہدایت کی جائے گی، کون کرے گا؟ استاد کرے گا۔ طلباء کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ اس کہانی کی عبارت کو خاموشی سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کے بعد ہے تفہیمی سوالات، ٹھیک ہے، تفہیمی سوالات۔ سبق کہانی کو ختم کرنے کے بعد معلم معلمہ بچوں سے ایسے سوالات کریں گے جن سے معلوم ہو سکے کہ بچے کہانی کو کتنا سمجھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 1، طوطے کہاں پالے جاتے ہیں؟ جواب، طوطے گھروں میں پنجروں کے اندر پالے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال کریں گے، طوطے کیسی آواز نکالتے ہیں؟ تو جواب ہوگا، طوطے انسانی آواز سے ملتی جلتی آواز نکالتے ہیں اور سلام اور رام رام وغیرہ لفظ رٹ لیتے ہیں، یہ بار بار کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو گھروں میں طوطے پالتے ہیں وہ کسی بھی بچے کا کسی بڑے کا نام بھی لیتے ہیں خوب۔ تیسرا سوال ہے، طوطا چشم سے کیا مراد ہے؟ جواب، طوطے کو اگر پنجرے سے باہر نکالا جائے تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے اور بے وفا مشہور ہے، اس لیے بے وفا لوگوں کو طوطا چشم کہا جاتا ہے۔ تختے سیاہ کا کام، تختے سیاہ کا کام یعنی کہ بلیک بورڈ جو ہوتا ہے اس کا یہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اردو میں۔ تختے سیاہ کا استعمال کہانی میں آئے مشکل الفاظ اور ان کے معنی جملوں میں استعمال کر کے تختے سیاہ پر لکھ کر بچوں کو اتروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ استاد کرے گا اس کام کو کہ مشکل الفاظ جو ہوں گے تو جیسے کہ اسی سبق میں آیا ہے سیانے، سیانے کا مطلب ہے چالاک، ہوشیار، اور یہاں پر آپ بہت سے لوگ سیانے ہوتے ہیں یہ جملے میں استعمال ہو گیا۔ آپ یا تو کالم بنا لیجیے گا اس طریقے سے، اگر آپ نے یہ کالم بنا لیا تو یہاں پر آپ الفاظ لکھیے، یہاں معنی لکھیے، یہاں استعمال لکھیے، اس طریقے سے۔ بھانت بھانت یعنی کہ طرح طرح کے، قسم قسم کے، دنیا میں بھانت بھانت کے آدمی ہوتے ہیں۔ گل کھلانا، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہیں نئی بات پیدا کرنا۔ سیاست داں روز نئے گل کھلاتے ہیں، یہ جملے میں استعمال ہو گیا۔ منہ پھٹ، منہ پھٹ کے معنی ہیں بیہودہ۔ سرکس کے جوکر بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں، یہ آپ نے اس کا استعمال کر کے بچوں کو بتا دیا۔ اگلا معنی ہے مقابلہ، اس کے معنی ہیں برابری، طاقتوروں کو کمزور کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جانچ کا کام، اب معلم نے جانچ کا کام دے دیا استاد نے کہ معلم معلمہ کو جماعت میں گھومتے رہنا چاہیے، یعنی کہ گھومتے رہنا چاہیے کلاس کے اندر ہر لائن میں، اور بچوں کے کام پر نظر رکھنی چاہیے، غلطی کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ اعادہ سبق، اعادہ سبق کا مطلب ہے دہرانا، ٹھیک ہے، نہیں اب آپ نے جو کچھ پڑھا دیا اس کا اعادہ، اس کو دہرانا ہے۔ اعادہ سبق ختم کرنے سے پہلے پھر سبق کی خاص باتوں یا خلاصے کو دہرا دینا چاہیے اور سوال جواب کو بھی دہرانا چاہیے۔ اب یہ آپ کا پورا لیسن تیار ہو گیا، یعنی کہ اسباق کی منصوبہ بندی کے لیجیے یا سبق کی منصوبہ بندی،
یعنی کہ آپ نے سبق کی منصوبہ بندی کر لی اور سبق کی منصوبہ بندی میں کیا کیا ہیڈنگ آتے یہ بھی سمجھ گئے۔ اب آخر میں آپ بچوں کو گھر کے لیے کام دیں گے، گھر کا کام۔ معلم معلمہ بچوں سے طوطے پر 10 لائنیں لکھ کر لانے کے لیے کہیں گے۔ کہاں سے کہیں گے؟ گھر سے کہیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تلنگانہ اسٹیٹ کے لیے ہے اور آپ کے یو پی اور دوسرے اسٹیٹ کے لیے یہ بی ایڈ میں کام میں آتا ہے، تو بی ایڈ والے بھی اس کو دیکھیں۔ اور یہ آج کی ویڈیو بڑی اہم تھی، اور میں باقی جو ہے اس کے نصاب کے مطابق، تلنگانہ کے نصاب کے مطابق میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔